نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، تمہارے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ یہ ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے، ایک آدمی صبح میں سحری کر لیا، سحری کر لینے کے بعد روزے کی نیت کر لیتا ہے، اور روزے کی نیت کر لینے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے کلام سے لگاؤ رہتا ہے، وہ تھوڑی دیر ہی صحیح اللہ کے کلام کو اٹھا کر تھوڑی دیر تلاوت کر لیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے خاص بندے آج بھی سورہ زمین پر ایسے ہیں کہ کچھ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب تک کہ اشراق کا وقت شروع نہ ہو۔ اشراق کا وقت شروع ہونے تک بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لیے، 15 منٹ اللہ کا ذکر کر لیے، اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوا، اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جب تم سحری کر لیتے ہو، جب تم گھر سے نکل کر باہر چلے جاتے ہو، زبان کا روزہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو غلط چیزیں بولنے سے بچانا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے بچانا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائے، اس لیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ ایسا آدمی اگر روزہ رکھ کر ان چیزوں سے بچتا ہے تو یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں غلط جگہوں پر اپنی نظر کو نہ ڈالے، غیر محرم عورتوں پر نظر کو نہ دوڑائے۔ ایک آدمی بازار میں تجارت کر رہا ہے، بہت بڑے بازار کے اندر اس کا دکان لگا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تجارت کر رہا ہو، اگر اس کے دکان کے اندر کوئی غیر محرم عورتیں آ رہی ہے، شریعت مطہرہ یہ پیغام دیتی ہے، یہ سبق سکھاتی ہے، غیر محرم تمہارے دکان کو اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے بھی آ رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری اور فرض ہے کہ تم روزے کی حالت میں، صرف روزے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ غیر رمضان کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر تجارت کرنے کا مجھے اور آپ کو اسلام سبق دیتا ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو مجھے اور آپ کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ تم اپنے ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچانا ہے، یہ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ ہو گیا، آنکھوں کا روزہ ہو گیا، یہ ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کوئی غلط چیزیں میں اور آپ نہیں سونگنا چاہیے، حرام چیزیں میں اور آپ نہیں سونگنا چاہیے۔ اس چیز کے اندر کے مزہ کیسا ہے، اس چیز کے اندر کی خوشبو کیسی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی حرام کی چیز کو اپنی ناک سے سونگتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کی خوشبو حلق تک جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی روزہ ہے اور حرام چیز سونگ رہا ہے اور وہ حرام کے ذرات اس کے جسم کے اندر جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ کہ زبان کا بھی روزہ ہے کہ غلط نہیں بولنا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ ہے غلط جگہ پر اپنی نظر کو نہیں ڈالنا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کیا غیر رمضان کیا بزرگان محترم، ڈر ہوتا ہے ان عناوین پر بیان کرنے کے لیے، حرام چیزیں پکڑنے کے لیے۔ آج کا مسلمان الرتی برابر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی